جی تو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک شہزادی کی کہانی، رحم دل شہزادہ۔ ایک جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ شہزادہ تھا مگر اس میں شاؤں والا غرور نہ تھا اور نہ ہی جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعیت کی خدمت میں اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیت اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعیت کی مثال سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے۔ علاقے سے معلوم تھا نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ سمجھ رہا ہے۔ پھر وہ زار و قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا، پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا تو یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا۔ بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کے عیش سے میسر تھا، مگر اسے دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ میری ایک دور کی رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ چند پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اس رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی، تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے۔ وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان سے رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان سے مقابلہ کرتی رہی۔ میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے ہی جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے بیٹے پر لاد کر بیچنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ شک برائی پر خاموش رہنا، اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ یہ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنے اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے، شاید وہ میری مدد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس ہے مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اس وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے مطابق گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزرا ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو وہاں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی۔ اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماؤں کا دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اس رب نے مجھے غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور تجھے اور تیرے بیٹے کو مغروریت کی سزا مل گئی۔ لکڑہارا بلک بلک کر رونے لگا اور شہزادی کے قدموں میں گر گیا۔
شہزادی رحم دل انسان تھی، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی وقت وہی لمحہ تھا کہ وہ گدھے سے انسانی روپ میں آ گیا۔ اس نے بھی اپنی غلطیوں کی شہزادی سے معافی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی اور توبہ کر لی کہ آئندہ کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ ایک اچھا انسان بن کر رہے گا۔ تو اس لیے آپ سے التجا ہے کہ کبھی بھی مغروریت اختیار نہ کریں، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس کر دیجیے گا۔